یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن میں کئی جگہ پر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کئی لوگوں کو اس قرآن اور حدیث کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور کئی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن میں بھی اندھیرے ہیں، حدیث میں بھی اندھیرے ہیں۔ یقرؤون القرآن ولا تجاوز حناجرہم، قرآن کریم پاک پڑھیں گے، قرآن جس کا نام بھی لیں گے، قرآن اس سے اوپر ہوگا، زبان کی حد تک دل پر اثر نہیں کرے گا۔ پوری دنیا کے انسانوں کے 3 گروہ بنا دیے ہیں۔ ایک پہلا گروہ ہے جن کے لیے قرآن آیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے رہنمائی ہے، متقین کو راستہ دکھاتا ہے، متقین کے لیے ہدایت کا سبب ہے یہ قرآن مجید۔ کون لوگ ہیں متقین؟ کون ہے پرہیزگار؟ کون ہے اللہ والے؟ کون ہے مومنین؟ کون ہے پکے مسلمان؟ پھر ان کی 4-5 نشانیاں، ان کا کردار بیان ہوا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آخر میں پھر سرٹیفکیٹ دے دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ ان کو اللہ کی طرف سے سند مل گئی ہے، سرٹیفکیٹ مل گیا کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہ کامیاب و کامران پاس ہونے والے ہیں۔ پھر ایک آیت میں دوسرے گروہ کا ذکر ہوا، بالکل ان کے برعکس۔ پہلا گروہ سچے مومن، خالص مومن، کھرے کردار والے، اور اس کے برعکس ان الذین کفروا، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ کسی چیز کو نہیں، صرف 1-2 آیتوں میں ان کا تذکرہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، انسانوں میں سے، من الناس، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، بعض، جن کا یہ دعویٰ ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جی، آخرت پر ہمارا بھی ایمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ اللہ فرماتے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں، یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر پوری سورہ منافقون ان کے بارے میں نازل ہوئی اور قرآن مجید میں کئی جگہ پر ان کا ذکر ہے۔ اب اس تیسرے گروہ کا تذکرہ تقریباً 13-14 آیات میں اللہ نے کیا ہے۔ یہ تیسرا گروہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ 13-14 آیات میں ان کی عادات، صفات، نشانیاں، علامتیں، دوغلی پالیسی، منافقت، مذبذبینہ بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ پکے کافر نہ یہ پکے مسلمان، دونوں کے درمیان ہے، ادھر سے مفاد نظر آیا ادھر مل گئے، ادھر مفاد نظر آیا ادھر مل گئے۔ یہ آیات میں اور سورہ نساء میں اور سورہ منافقون میں ان کا پھر تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ انہی کا ذکر اللہ رب العزت نے ان 2 آیتوں میں کیا ہے۔ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقین کی آستین کے سانپوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، نارن، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، آگ نے جب اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، ہر چیز نظر آنے لگ گئی، اللہ ان کے نور کو لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا يبصرون، اب کچھ نظر نہیں آتا، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ حق کی طرف واپس نہیں آئیں گے، یہ اسلام کی طرف، کتاب و سنت کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ ایک مثال یہ ہے، فرمایا کہ ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، خوب بھڑکائی، استوقد نارا، خوب آگ بھڑکائی، اور ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے روشنی ہی روشنی ہو گئی، سب کچھ نظر آنے لگ گیا،
ہر چیز میں تفریق ہونے لگ گئی، تمییز ہونے لگ گئی، پہچان کر لی اس نے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ دین ہے، یہ شرک ہے، سب کچھ. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، پھر اللہ رب العزت کے نور کو لے گیا. اب یہاں اللہ رب العزت نے پہلے مثال بیان کی ہے، نار، آگ جلائی. فرمایا پھر اللہ رب العزت ان کی آگ کو لے گیا، یہ نہیں فرمایا. ذہب اللہ بے نارہم نہیں ہے، نورہم ہے، کہ آگ وہی ہے، اللہ اس کی روشنی کو لے گیا. نار کہتے آگ کو، نور کہتے روشنی کو. آگ کی دو بڑی خاصیتیں ہیں، ایک جلانا، تپش، اور دوسری ہے روشنی. اللہ رب العزت ان کی روشنی کو لے گیا، آگ وہیں موجود ہے. یہ حسد کی آگ میں بدعت، خرافات اور مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر جل رہے ہیں، اور اس میں یہ آگ بگولا ہو رہے ہیں. البتہ روشنی ختم ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی. وَتَرَاكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. اب نور واحد ہے، حق، ظلمات جمع کا صیغہ ہے. حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اور باطل کی طریقے اس کے. صراط مستقیم ایک ہے، اور جو باطل ہے، ناحق چیزیں ہیں، پگڈنڈیاں ہیں، صراط مستقیم سے ارد گرد جو راستے نکل رہے ہیں، گمراہی ہے، ضلالت ہے، وہ بے شمار ہیں. اس کے طریقے، اس کے کئی راستے ہیں. جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اے میرے محبوب پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، جس کا ہم نماز میں سوال کرتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. ایک ہی، هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس سیدھے راستے پر چلو، بس اس کے راہرو بن جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ارد گرد نکلنے والے راستوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ حق راستے سے یہ راستے، یہ پگڈنڈیاں آپ کو دور لے جائیں گے. اب یہاں حق کے لیے سبیل اور باطل کے لیے سبل جمع کا صیغہ استعمال ہوا. یہاں بھی ایسے ہی ہے، حق کے لیے ایک راستہ اور ظلمات جمع ہے. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے. سمن، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق، یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، لیکن ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے کہ ہم سے زیادہ روشن بینائی والے ہوتے ہیں، زیادہ چلاک ہوتے ہیں. سورہ منافقون میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، جب یہ منافق تقریر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، ایسے دل کرتا ہے ان کی باتیں سنتے چلے جاؤ. اتنی ملمہ سازی کی ہوئی، مسجہ، مکفہ اور اپنی طرف سے لفاظی کی برمار. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، سچ اور جھوٹ، رتب و یابس بیان کرتے چلے جاتے ہیں، گویا کہ آپ سنتے ہی چلے جائیں. لیکن یہاں فرمایا کہ گونگے ہیں اور اندھے ہیں. سورہ احقاف میں اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بیان کر دی. فرمایا حقیقت میں ان کی آنکھیں موجود ہیں، بلکہ 4 آنکھوں والے ہیں. زبان ان کی بڑی تیز چلتی ہے، اور سنتے بھی یہ سب کچھ ہیں. لیکن سورہ اعراف میں فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے سمعن، ان کے لیے کان ان کے ہم نے بنائے ہیں، وَأَبْصَارًا، ان کی آنکھیں بھی ہم نے بنائی ہیں، وَأَفْئِدَةً، اور ان کے ہم نے دل بھی رکھے ہیں ان کے سینے میں. بینائی بھی ہے،
کان قوت سماعت کی طاقت ہمت بھی رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دل بھی بنائے ہیں. تو کیوں فرمایا اللہ نے کہ یہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں؟ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم. کیوں؟ ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے دل، فما اغنا عنہم، ان کے کسی کام نہ آ سکے، کچھ کام نہ آئے، کیونکہ یہ اللہ کی آیتوں کا صاف انکار کرتے رہے. قرآن بھی موجود تھا، حدیث بھی موجود تھی، اسی ترتیب سے، اسی طرح تر و تازہ جیسے آسمان سے نازل ہوا قیامت تک کے لیے، لیکن نہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے فائدہ اٹھایا، نہ کانوں سے، نہ دل سے. لا یبصرون، یہ نہیں دیکھ سکتے. لا یرجعون، یہ واپس نہیں آئیں گے حق کی طرف. اچھا، اگلی آیت میں اب یہ ختم ہو گیا وقت تقریباً. ایک مثال ان کی یہ ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی اور ان کو بھی سب کچھ نظر آنے لگ گیا، پھر اللہ ان کا نور لے گیا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی ہے، جیسے پچھلی آیات میں ہے کہ یہ ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے، حق ان کے سامنے پتہ چل گیا، لیکن پھر یہ منافق بن گئے. انہوں نے حق سے آنکھیں پھیر لی، زندگی اپنی مرضی کی گزارنے لگ گئے. اللہ اور اس کے رسول کا نام ضرور لیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل نہیں کرتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کی، سب کچھ پتہ چل گیا حق و باطل کا، لیکن پھر مادیت پرستی، دنیا پرستی، خواہش پرستی کا یہ شکار ہو گئے اور آنکھیں بند کر لی حق سے، کان بھی بند کر لیے. اچھا، اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ان منافقین کی مثال ایسے ہے کَسَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ. یا ان منافقین کی، ان بدبختوں کی مثال اس بارش کی طرح ہے، او کَسَيِّبٍ، یا اس بارش کی مانند ہے، من السماء، جو آسمان سے نازل ہوئی، برسی، اتری، فی ظلمات، اس بارش میں ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، گرج ہے، کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے، چمک ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، یہ اس کڑک کی وجہ سے، گرج کی وجہ سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کا احاطہ کرے گا. اب اس اگلی آیت کو ذرا سمجھنا، پچھلی آیت میں نے مختصر کر دی، شاید اکثر لوگوں کو سمجھ آ گئی. آگ کس نے جلائی، روشنی ہو گئی، پھر نور چلا گیا. منافقین کے پاس نور نہیں ہوتا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُور. اللہ فرماتے ہیں جس کو نور نہیں ملا نا، جس کو اللہ نے نور سے محروم کر دیا، اس کو کسی قسم کی روشنی نہیں ملے گی. اور مومنین کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے روشنی نور کو اور بڑھا. تو یہ کتاب و سنت کا نور ہے، کتاب و سنت کا نور علی نور، ایک فطرتی نور، ایک آسمان سے نازل ہونے والی وہی نور. اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے. تین چیزیں اور بارش میں ہیں. ظلمات، جمع کا صیغہ، اندھیرے ہیں. رعد، گرج ہے، کڑک ہے. وہ برقن، اور بجلی ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل غیث. اللہ رب العزت نے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کہاں ہے؟ بخاری اور مسلم میں. امام تبریزی کتاب العلم میں لائے، مشکات میں، مشکات کتاب العلم میں یہ موجود ہے، ابتدائی حدیث. بخاری مسلم میں بھی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے مجھے
جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے، ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہے کمثل غیث، جس طرح آسمان سے بارش اتری۔ فرمایا جب آسمان سے بارش اترتی ہے، فَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ، اب اس زمین کی تین کیٹیگریاں ہیں، تین قسم کی زمین ہوتی ہے۔ کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے، بارش اترتی ہے، بارش برستی ہے زمین پر، پہاڑیاں ہوں، ٹیلے ہوں، میدانی علاقہ ہو، جیسا بھی ہو، وہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے زمین میں کہ وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ فرمایا کہ پھر وہ پانی چشموں کی صورت میں ابلتا ہے، پھر جانور جوہڑوں کی صورت میں رک جاتا ہے، جانور پیتے ہیں، شربو وسقو وزرعو، اور پھر اس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ بارش برستی ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے، وہی بارش کا پانی چشمے کی صورت میں ابلتا ہے، نہروں کی صورت میں زمین کو سیراب کرتا ہوا چلا جاتا ہے، دریاؤں کی صورت میں، اور پھر جوڑوں کی صورت میں رک جاتا ہے۔ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پلاتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں، اور انبتت بہ العشب الکثیر، فرمایا کہ پھر بہت گھاس بھی اگتی ہے، گھاس بھی اگتی ہے، ہر قسم کی فصل، میوے، سب کچھ اگتا ہے، اور انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، حیوان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، چرند پرند بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ اب زمین کو بھی فائدہ ہوا اور زمین پر بسنے والی مخلوق کو بھی فائدہ ہوا۔ زمین نے وہ جذب کر لیا پانی، زمین کو فائدہ ہوا، اوپر والوں کو طرح طرح کا فائدہ ہوا۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آسمان سے وہی اتری من العلم والہدی، اور کچھ لوگوں نے اپنے سینے سے راب کر لیے، ان کے سینے میں یہ علم ہوتا ہے، یہ نور ہوتا ہے، یہ ہدایت ہوتی ہے، ایمان جاگزیں ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس بندے کے وجہ سے دیر لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کتنے علماء ایسے ہیں جن کو ان کی ذات کو بھی فائدہ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے، حلال کھانے والے، حرام سے بچنے والے، سچ بولنے والے، جھوٹ سے اجتناب کرنے والے، سنت کا پرچار کرنے والے، بدعت سے روکنے والے، یہ ان کو بھی فائدہ، ساتھ انسانوں کو بھی فائدہ، لوگوں کو بھی فائدہ، حیوانوں کو بھی فائدہ، ساری مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سخت ہوتی ہیں، ٹھوس ہوتی ہیں، اس پر پانی رک جاتا ہے، تالابوں کی شکل میں، جوہڑوں کی شکل میں، حوض کی شکل میں، اور اسی طرح بے شمار صورت میں پانی اوپر رک جاتا ہے، زمین کے اندر نہیں جاتا۔ فرمایا کہ جس طرح یہ زمین کی کیٹیگری ہے، اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ آسمان سے بارش اتری اور اس زمین کو فائدہ نہیں ہوا، پانی جذب نہیں کیا، تھوڑی سی قریدہ کے نیچے سے خشک، اوپر پانی کھڑا ہے، یہ جھیل ہے، یہ حوض ہے، یہ جوہڑ ہے، یہ تالاب ہے، پانی اوپر رکا ہوا ہے، لیکن زمین کو فائدہ نہیں، زمین کو فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آسمان سے یہ وحی نازل ہوئی من العلم والہدی، ان کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں، علم ان کے پاس ہے، علم ان کے پاس ہے، دین ہے، سمجھ بوجھ ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تقریر کر رہے ہیں فائدہ ہو رہا ہے، درس دے رہے ہیں فائدہ ہو رہا ہے، نصیحت کر رہے ہیں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی ذات کو فائدہ نہیں، خود اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کو اس شریعت کا اپنا ان کو فائدہ کوئی نہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت بگاڑ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی آخرت سنوار رہے ہوتے ہیں اور دنیا سنوار رہے ہوتے ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں۔ فرمایا کچھ زمین ایسی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما ہی کیعان، وہ سخت ہوتی ہے، پانی بھی اپنے اوپر نہیں روک سکتی، بارش برسی، سخت زمین، کرخت زمین، ٹھوس زمین، پانی بہ کر وہ گیا ندیوں میں، نالوں میں، برساتی نالوں میں،
چھوٹے چھوٹے نالے نہروں میں گیا، نہروں سے دریا میں گیا، دریا سے واپس سمندر میں آ گیا، نہ اس زمین کو فائدہ، نہ اس زمین کے قریب رہنے والے لوگوں کو فائدہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 کیٹیگریاں ہوتی زمین کی۔ کچھ زمین بالکل چٹیل سخت، نہ پانی روکتی ہیں کہ اندر فائدہ ہو جائے، اس کو جذب نہیں کرتی، نہ اندر وہ جذب کرتی ہیں نہ اوپر روک سکتی ہیں۔ بارش کہاں برسی، پانی بہ کر سیدھا واپس آپ کے کراچی سمندر میں آ گیا، دریائے سندھ سے ہوتا ہوا۔ فرمایا ایسے ہی انسانوں کی کیٹیگری ہیں، یہ جو آسمان سے وہ کسیب من السماء، آسمان سے جو بارش اترتی نا، اس بارش سے مراد کیا ہے؟ دین ہے، بارش سے مراد علم ہے، اس بارش سے مراد وحی ہے، اس بارش سے مراد قرآن اور حدیث ہے، جو آسمان سے کسیب من السماء، آسمان سے آیا اور اس کائنات کے انسانوں اور جنوں کے لیے آیا۔ کچھ لوگوں نے اس سے خود بھی فائدہ اٹھایا، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا، خود بھی ایمان سے ان کے سینے منور ہیں، تراوت ہے، حلاوت ہے، مٹھاس ہے، چاشنی ہے، خود بھی محسوس کرتے ہیں، دوسروں کو بھی پہنچاتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی سناتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، اداریاں بھی لکھتے ہیں، موٹیویشن بھی کراتے ہیں، لیکن خود کو فائدہ نہیں، خود کوئی فائدہ نہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جن کی اپنی پڑے ہیں وہ آسمان سے بارش اتری، قرآن ان کے گھر میں موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، پڑھے ہوئے بھی ہیں، لیکن نہ ان کی ذات کو فائدہ، نہ ان کے ارد گرد جیسے لوگوں کو فائدہ، بس وہ دنیا کے لیے کتنے ہی ایسے حافظ قرآن میں جانتا ہوں، کتنے ایسے علماء جانتا ہوں، کتنے ایسے اہل حدیث جانتا ہوں کہ جن کو جو قرآن بھی سمجھتے ہیں، حدیث بھی سمجھتے ہیں، لیکن نہ ان کو فائدہ ہے، نہ ان کے ارد گرد کسی محلے والے کو فائدہ ہے، نہ کسی دکاندار کو فائدہ ہے، نہ اس کے کسی کلاس فیلو کو فائدہ ہے، نہ اس کے اڑوس پڑوس میں کسی کو فائدہ ہے، نہ اس کی برادری کو فائدہ ہے۔ بس وہ جیسے قرآن ہے کہ جن بگانے کے لیے، قسمیں اٹھانے کے لیے، مردوں میں پڑھنے کے لیے، قبرستان میں تلاوت کرنے کے لیے، بس یہ ہے حاجی صاحب، بڑے نمازی صاحب، بڑے ہی فلاں صاحب تھے بڑے ہی ریلیف کا کام کرتے تھے، بڑے ہی سماجی کارکن تھے، یہ جو فوت ہو گئے ہیں، لیکن ساری زندگی قرآن پر عمل نہیں کیا، حدیث پر عمل نہیں کیا۔ اب بچوں کو بلا لو کرائے پر، وہ پڑھیں گے، وہ اس کے جانے کے بعد اب کوئی قبرستان میں پڑھ رہا ہے، کوئی اس پر پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی لکھ کر تعویذ دے رہا ہے، کوئی اپنے اوپر دم کر رہا ہے، کوئی جن بگانے کے لیے، کوئی لکھ کر دکانوں پہ لٹکائے ہوئے ہیں، گاڑیوں میں صورتیں لٹکائی ہوئی ہیں، نہ اس کو فائدہ نہ دوسروں کو فائدہ، الٹا نقصان۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری مسلم حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی کیٹیگری یہ وہ لوگ ہیں جن کو دین کی سمجھ آ گئی، فہم دین، تفقہ فی الدین، پھر انہوں نے الحمدللہ اپنے آپ کو بھی ان کو فائدہ پہنچایا، خود بھی دین پر عمل کیا، دوسروں کو بھی دین کی ترویج، اشاعت، نشر و اشاعت کا کام کیا، دین کی طرف لائے، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اچھا، اب اللہ فرماتے ہیں یہ جو وحی ہے نا سیب، یہ آسمان سے اتری، کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ فی ظلمات، اس آیت کو سمجھنا، فی ظلمات و برقن، فی ظلمات و رعد و برق۔ قرآن میں اندھیرے بھی ہیں، حدیث میں اندھیرے بھی ہیں، مراد اسے قرآن و حدیث ہے۔ میں نے ابھی بخاری مسلم کی حدیث آپ کو، مثل ما بعثنی اللہ بہی من العلم والہدی، قرآن اور حدیث۔ اس قرآن کریم میں اندھیرے بھی ہیں، ظلمات ہیں۔ سیب سے مراد ہے قرآن و حدیث، آسمان سے اترا، وہی آسمان سے اتری، قرآن و حدیث دونوں آسمان سے آئے ہیں۔ اندھیرے بھی ہیں، اس میں گرج بھی ہے، اس میں کڑک بھی ہے، وہ برق، اور اس میں بجلی اور چمک بھی ہے۔ ظلمات کیا ہیں؟ قرآن کریم کے اندر آپ نے قرآن کریم کی آیت کئی بار پڑھی ہوگی قرآن مجید میں، ابھی اس آیت کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن میں کئی جگہ پر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کئی لوگوں کو اس قرآن اور حدیث کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور کئی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ بڑی آپ کہیں گے یہ کیا عجیب بات ہے؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، حق سے بھٹک جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو اس قرآن اور حدیث کے ذریعے ہدایت بھی مل جاتی ہے، صحیح راستہ بھی مل جاتا ہے۔ کیسے یہ یضل بہ کثیرا، کہ اس میں اندھیرے بھی ہیں، قرآن میں بھی اندھیرے ہیں، حدیث میں بھی اندھیرے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، وہ قرآن سے استدلال کرتے ہیں، حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا وہ کون تھے؟ وہ کوئی یہودی تھے، عیسائی تھے، پارسی تھے، ہندو سکھ تھے؟ نہیں۔ کون تھے؟ مدینے کے باشندہ، ارد گرد کے رہنے والے، محبت الوحی، منبع وحی کے رہنے والے، صحابہ کرام کی کئی اولادیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے، دیگر صحابہ کرام کو شہید کرنے والے، مسلمانوں کے مال کو غنیمت سمجھنے والے، مسلمانوں کی عورتوں کو لونڈیاں بنانے والے، صحابہ کرام اور تابعین کی عورتوں کو، یہ بدبخت مسجد نبی میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرنے والے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یقرؤون القرآن ولا تجاوزوا حناجرہم، قرآن کریم بہت پڑھیں گے، قرآن جس کا نام بھی لیں گے، قرآن اس سے اوپر ہوگا، زبان کے حد تک دل پر اثر نہیں کرے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا، نشان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، اپنی روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، لیکن ایک نشانی صحیح بخاری میں ان کی بڑی بتائی، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، فتوے ان کی جیب میں، قرآن کے یہ پڑھے ہوئے، یہ حدیثوں کے عالم، اور مسلمانوں کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ جتنے بھی یہ تکفیری خارجی ہیں نا، دیکھ لیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، بولا اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے قتل جائز ہوتا ہے، بندہ اسلام سے مرتاد ہو جائے، شادی شدہ زنا کرے، یا کسی مسلمان کو قتل کے بدلے میں قتل ہوتا ہے۔ میں نے نہ کسی مسلمان کو قتل کیا، بلکہ مرغی نہیں میں نے کبھی ماری، اور زنا کرے، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا، جائے کہ اسلام میں مرتد میں ہوا نہیں، مسلمانوں کا میں خلیفہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے مجھے اپنی زبان سے کہا تھا کہ عثمان جنت میں جائے گا، اور آپ نے اپنی 2 شہزادیاں بیٹیاں میرے نکاح میں دی، اور آج تم اسی کنویں سے پانی نہیں پینے دے رہے جو میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی، 3 دن سے مجھے پیاسا رکھا ہوا ہے، قرآن مجھے پڑھنے نہیں دے رہے، نمازیں پڑھانے نہیں دے رہے، مجھے تم کافر کہتے ہو، مجھے تم واجب القتل سمجھتے ہو، بتاؤ میں نے کیا جرم کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا قرآن حدیث کا، ہم آپ کو بس نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا اور آیت پر یہ خون گر گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس کو بھیجا، سمجھاؤ ان کو، اس سے بڑا حبر الامہ، ترجمان القرآن، مفسر قرآن، عالم دین کون ہو سکتا تھا؟ باس مباحثہ ہوا، قرآن کی آیتیں حدیثیں، چند لوگوں پر اثر ہوا، باقی وہی ٹس سے مس نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا، پھر جا کے ان کو سمجھایا، ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث کا قرآن اس کی روشنی میں جواب دیا۔ فرمایا ہم نے اللہ کے رسول سے آیت یہ ایسے سمجھی، یہ حدیث ایسے سمجھی، جیسے تم سمجھو ایسے نہیں تھی آیت، نہ یہ حدیث ایسے ہے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں سوائے چند لوگوں کے، وہ تو تائب ہو گئے، باقی سارے اسی طرح۔ تیسری مرتبہ علی بن ابی طالب خود گئے،
قاضی ہیں، عظیم صحابی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریفیں کی ہیں، بڑی تعریفیں کی ہیں. فرمایا مومن جو علی سے محبت کرے گا وہی مومن ہوگا، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ پکا منافق ہوگا. اب دیکھ لو، علی بن ابی طالب کے سمجھایا، بہت سمجھایا، ٹس سے مس نہیں، کوئی قرآن کا اثر نہیں، کوئی آگے سے آیتیں پڑھتے، آگے سے حدیثیں پڑھتے. علی بن ابی طالب فرماتے ہو یہ آیت اللہ کے رسول پر اتری، ہماری آنکھوں کے سامنے اتری، اللہ کے رسول نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا اور ہمارے سامنے اس کی تشریح کی ہے، پریکٹیکل کر کے بتایا ہے. اس آیت کا وہ مفہوم نہیں جو تم نکال رہے ہو، وہ مفہوم ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا. وہ کہتے نہیں، جو ہمیں سمجھ آئی یہ ہم تسلیم کریں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے. کتنے صحابہ کرام نے سمجھایا، کوئی ٹس سے مس نہیں. آخر ان بدبختوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، دیگر صحابہ کرام کو، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اللہ اکبر. اس قرآن کو پڑھ کر دیکھ لیں آپ، جو جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، خارجی ہیں، تکفیری ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کے باطل فرقے ہیں نا، وہ سب قرآن سے دلیل نکالتے ہیں. کل حزب بما لدیہ فرحون. اللہ فرماتے ہیں ہر گروہ جو مجھے سمجھ آئی، بس مجھے وہی حق ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، وہ نہیں، جو صحابہ کرام نے بتایا وہ نہیں. جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ سب قرآن سے دلیل نکالتے ہیں، حدیث سے دلیل نکالتے ہیں. دیکھ لیں آج ہمارے ارد گرد جتنے باطل فرقے، شرک کرنے والا آیتیں پڑھے گا، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا نعوذ باللہ آیتیں پڑھے گا، ازواج مطہرات کو گالیاں دینے والا قرآن حدیث پڑھے گا. جو کوئی نمازی نہیں پڑھتے دلیل قرآن سے لیتے ہیں. منکر حدیث دیکھ لو. تو فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہیں. اللہ اکبر. اندھیرے کیا ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نا، میں وہ ساری تقریباً آیتیں جو میں ذہن میں رکھی تھی آج، وہ وقت ہی ختم ہو گیا. فی ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہیں. اندھیرے کیسے ہیں؟ یہ قرآن کریم کئی لوگوں کے گمراہی کا سبب بن گیا. یضل بہ کثیرا. قرآن مجید اور حدیث کئی لوگوں کی بدبختی کا ذریعہ بن گئے. ان کو شکوک و شبہات بھی قرآن سے پیدا ہوئے، حدیث سے. ان کی الجھنیں، دماغی الجھنیں، ذہنی الجھنیں بھی قرآن سے پیدا ہوئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب پھر خود سمجھنا شروع کر دیا. اچھا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے فی ظلمات سے کام شروع کرنا ہے انشاءاللہ. بڑی مثالیں ہیں قرآن کریم کے اندر کہ کیسے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس میں اندھیرے کیسے؟ اچھا اندھیرے جمع کا صیغہ ہے، نور واحد ہے، ظلمات اندھیرے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگلے